اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یشأ یذہبکم ایہا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ سورۃ النساء آیات 133 اور 134۔ ان یشاء، اور اگر چاہے اللہ تعالی، یذہبکم، لے جائے تم کو، ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اگر تم اللہ کی ناشکری کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، اور تم ایسا کرتے بھی ہو، اب اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو تم لوگوں کو یہاں سے لے جاتا، تم لوگوں کو ختم کر دیتا۔ یعنی اگر تم تقوی اختیار نہ کرو تو مت بھولو کہ وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے۔ اس لیے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی، اور وہ لے آئے، بآخرین، دوسروں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے تمام کے تمام لوگوں کو فنا کر دے، ختم کر دے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے آئے جو اللہ کی بندگی اور نیک کام کرنے والے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں انسان کے ساتھ جبر نہیں کیا، بلکہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کو دکھلا دیے ہیں، خیر کا راستہ بھی اور شر کا راستہ بھی، اور اختیار انسان کو دے دیا ہے، چاہے تو انسان خیر کا راستہ اختیار کرے یا چاہے تو انسان برائی کا راستہ اور جہنم کا راستہ اختیار کر لے۔ اب وہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا اسی کے مطابق پھر اسے صلہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، علی ذالک، اس بات پر بھی، قدیرہ، قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پوری طور پر اس بات پر قادر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے، انسان کو فرصت دیتا ہے کہ انسان رجوع کر لے اور انسان اپنی گناہوں پر ندامت اختیار کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے۔ من کانا، جو بھی، یریدو، چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، فعند اللہ، پس اللہ تعالیٰ کے پاس تو ثواب الدنیا والآخرتی، بدلہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ یعنی اب ایک شخص جو کافر ہے یا منافق ہے تو اس کا مدعِ نظر یا انتہائی نظر جو ہے وہ صرف دنیا ہی ہے، اس کی ہر تگ و دو، ہر محنت و کاوش صرف دنیا کے حصول کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی ان کی دعا بھی کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں ہی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اب اللہ سے ہی وہ لوگ بھی مانگ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں ہی بھلائیاں عطا فرما دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ایک مومن کی دعا کیا ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی اور اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی عطا فرما۔ تو اب اس کیفیت میں جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بھی نواز دیتے ہیں، دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی پھر اس کے لیے بھلا اجر ہے اور بھلا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب یہ بھی اختیاری معاملہ ہے، جس کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہی ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ تو تم صرف فانی کی طلب میں کیوں بیٹھے ہو؟ دنیا اور آخرت دونوں کیوں نہیں طلب کرتے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی۔ صرف دنیا کی طلب تو صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ رہا یہ کہ تمہارا عمل دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے، تو اللہ اسے خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، سمیعاً، خوب سننے والے، بصیراً، اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ انسان کی نیتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کا علم اس لحاظ سے بہت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے، جس کا تمہیں خیال بھی آتا ہے،
اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔